السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس سے پہلے آپ نے ایک زبردست نظاروں کے اوپر ویڈیو بھیجا تھا، اس کے اوپر میں نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ نظاروں کے شوقین ایمان خالص کی طرف آئیں۔ اگر صحیح معنوں میں لگژری لائف چاہتے ہو، نظارے چاہتے ہو، عیش چاہتے ہو، زبردست قسم کے گھر چاہتے ہو، سیرگاہیں چاہتے ہو اور باغ چاہتے ہو، ادے نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے چاہتے ہو، اپنے خادم چاہتے ہو اور ہر طرف دیکھو ایک بادشاہی ہی بادشاہی، تو اس کے لیے شرک چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے ویڈیو بھیجا ہے، اس کے اندر زبردست قسم کے کھانوں کا ایک انداز ہے کہ عقل حیران ہے کہ انسان کس طرح خوبصورت اور کتنے زبردست لذیذ قسم کے کھانے تیار کرتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے کی صلاحیت اور چکھنے والی زبان اور مزے لینے والے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں یہ حال ہے، اور جو مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سمندر کے اندر سوئی ڈبو یا انگلی ڈبو اور واپس نکالو، جو تری لگ گئی آپ کی انگلی کے ساتھ، پانی لگ گیا سوئی کے ناکے کے ساتھ، تو سمجھ لو یہ دنیا ہے۔ پوری دنیا جو یہاں کی عیاشیاں ہیں، سب کچھ مال و دولت یہ ہے، اور باقی جو سمندر بچا وہ یہ آخرت ہے۔ تو آپ غور کرو میرے بھائیو، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہو۔ مالک فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اپنے مومن بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی جان نہیں جانتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عادت تو عباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کی خوبی نہیں سنی ہے، اور کسی دل کے اوپر ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ خیال تک نہیں آیا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں، اور پھر فرمایا جو قرآن کے اندر آ گئی نعمتوں کا ذکر ہے یا حدیث کے اندر ہے، یہ اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، مالک فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، شرک سے جہاں اور اتنے شرکوں سے جان چھڑائی ہے، 11ویں سے 12ویں سے میلادوں سے اور واسطے وسیلے سے، تعویذ گنڈے کے شرک سے، اور رکوع اور سجدے کے شرک کے اندر آ کے پھر آگے پھنس گئے، اور سجدے کے اندر ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ آپ کو لے ڈوبے گا، ایک سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور کسی دور میں یہ جائز نہیں رہا ہے۔ یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک نکالا ان بدبختوں نے، یہ بہت بڑا ان کا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے اندر سما نہیں کھا رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور پوری جماعت کو انہوں نے مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، اس شرک سے بھی نکلو اور لوگوں کو دعوت دو۔ سب کو جب دعوت دیتے ہو، اوروں کو نصیحت، اور خود میاں فضیلت والا معاملہ کہیں تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، دوسرے فرقوں کو کہتے ہو کہ مسلک نہ بناؤ، بریلویت نہ بناؤ، دیوبندیت نہ بناؤ، اہل حدیثیت یہ فرقہ ہے۔ اسی طرح اب حنیفیت بھی ایک فرقہ بن گیا، محمد حنیف نے یہ فرقہ بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، جب شرک انسان کرتا ہے اور عالم دین ایک راستے پر چلتا ہے، اس سے فرقہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے نکلو، ایمان خالص آپ کے سامنے آ چکا ہے، توحید کی دعوت اٹھ چکی ہے۔ پھر اب توحید کی دعوت کو چھوڑ کے پھر ان امیر کی خاطر یا اپنے نظم کی خاطر یا کسی جماعت کی خاطر اللہ پیچھے چلا گیا، جماعت آگے آ گئی۔ تو کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ امیر اس لیے بنایا تھا، مرکزی شورا اس لیے تشکیل دی تھی کہ اللہ کے دین کو پیچھے کر کے تو اپنی چلائیں گے، اس لیے جماعت بنائی تھی؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، جماعت تو اس لیے بنی تھی کہ ایمان خالص کی جو دعوت اٹھی، اسی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جائے گا، رنگے جہاں بدلیں گے، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا یا ہماری جان جائے گی، شہادت ملے گی۔ یہ تھا سارا مسئلہ۔ تو تم نے رنگے جہاں کیا بدلنا تھا، تم نے اپنا ایمان ہی بدلی کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، للہ ابھی بھی وقت ہے، جو زندہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ بہت بڑا جرم ہوا جو اتنا عرصہ آپ اس کے ساتھ چمٹے رہے ہیں، اور آپ کو ایمان عقیدے کی کوئی قدر نہیں ہوئی، آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ کو تو آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے بھروسے کے اوپر یہ آواز اٹھائی ہے شرک کے خلاف، آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، نفرتیں، باغی اور سازشی کہنا شروع کر دیا ایمانداروں کو، توحید والوں کو، جو اللہ کے سجدے کے قائل ہیں، اور جو کافر اور مشرک ہو گئے ان کی سائڈ لینا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم ہو، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو میرے پیارے بھائی۔